بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد صلی اللہ رسول الکریم۔ سب سے پہلے لاکھوں کروڑوں درود اس ذات اقدس کے لیے جو وجہ تخلیق کائنات ہے۔ سب سے پہلے تمام بھائیوں دوستوں بہنوں بھائیوں کو سب کو سلام، ان کی یہ ملی بیداری، ان کی اس جدوجہد کو سلام۔ اور انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ اسی تسلسل کے ساتھ ہمارا یہ کاروان چلتا رہے گا اور کامیابی ہمارے انشاءاللہ قدم چومے گی۔ اس کے ساتھ جب آپ میدان جنگ میں ہوں تو وہاں پہ منافقین کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے، وہاں پہ سازشوں کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ایک تو وہ بھی ایک مسئلے موجود ہیں ہمارے اندر، ہم ایک مسلمان ہیں۔ ایک تو وہ بھی تھے جنہوں نے امام حسین کو کوفہ بلایا اور بلا کے ظلم و تشدد کیا، وہ تسلسل بھی چلتا آ رہا ہے۔ اس طرح کے لوگ بھی ہوتے ہیں اور یہ بھی اس سے گھبرانے والی بات ہرگز نہیں ہے۔ ہمارے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وجہ تخلیق کائنات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ وہ ایک اشارہ کرتے، ایک خواہش کرتے تو زمین الٹی جا سکتی تھی، پتھر برس سکتے تھے، وہ کچھ ہو سکتا تھا جو اس سے پہلے ہو چکا ہے، اس سے پہلے انبیاء کے قوموں کے ساتھ ہوتا رہا ہے، لیکن وہ ہماری مثالیں ہمارے لیے چھوڑ کر گئے۔ انہوں نے کم تعداد کے ساتھ بڑی فتوحات اسی لیے حاصل کی کہ انہوں نے ہمارے ایمان کو مضبوط کیا، وہ مثالیں بنی، ان پہ بھی ظلم و تشدد ہوا، لیکن وہ صبر و تحمل کے ساتھ چلے۔ انہوں نے یہی کہا کہ اگر یہ نہیں تو ان کی اولاد جو ہے نا وہ ہماری ضرور بات مانے گی، جس کے لیے ہم آج قائم و دائم ہے اور یہ سلسلہ آگے جاری ہے۔ تو اس لیے اس میں یہ ہرگز ہوتا ہے کہ جو جنگ لڑنے والے ہوتے ہیں وہ کم ہی ہوتے ہیں، تو اس میں کہیں بھی مثالیں موجود ہیں کہ کہیں رات کے اندھیرے میں کہا گیا کہ آپ چلے جائیں تو وہاں بھی چلے جاتے ہیں۔ تو اسی تسلسل کے ساتھ چلتے جائیں۔ اس فرسودہ طبقاتی نظام کے ہم جو متاثرین ہیں، اس سرمایہ دارانہ اور اس نظام کے خلاف ہمیشہ ہماری آواز بلند رہے گی۔ آپ کو یہ میں یہاں پہ بتاتا چلوں کہ 1970 میں ٹی بی والا کوئی بندہ موجود ہوگا، اس کو رسک الاؤنس ٹی بی والوں کو دیا جاتا 20 روپے۔ 20 روپے آج تک ان کو 20 روپے، یہ مذاق ہے، مذاق نہیں ہے یہ کہ آج تک وہ 1970 والا جو 20 روپے رسک الاؤنس تھا، وہ ان کو 20 روپے رسک الاؤنس مل رہا ہے۔ یہ ایک ظلم ہے، زیادتی ہے، یہ اس فرسودہ نظام کا حصہ ہے۔ جو ان لوگوں کے آپ اس کو 20 روپے آج 1970 سے لے کر آج تک آپ نے نہیں بڑھایا، تو یہ اس فرسودہ نظام کی وجہ سے نہیں بڑھ سکا۔ وہ ایک طرف تو آپ کے لینڈ آفیسران ہیں، وہ 4 لاکھ روپے تک انٹرٹینمنٹ الاؤنس، یہاں پہ محمود الحسن صاحب بتا رہے تھے، یہ بھی اس بیوروکریسی کا حصہ ہے، 4 لاکھ روپے تک انٹرٹینمنٹ الاؤنس لے رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ ایک طرف یہ باتیں ہو رہی ہیں اور ایک طرف 1970 سن سے لے کر آج تک ان کو 20 روپے، یہ اسی فرسودہ طبقاتی نظام کا حصہ کی وجہ سے ان کا وہ بڑھایا نہیں گیا، ان کے خلاف کسی نے آواز نہیں بلند کی، انہوں نے کوئی کسی چارٹر ڈیمانڈ میں حصہ نہیں کیا، انہوں نے کوئی ڈیمونسٹریشن نہیں کی، وہ کہیں میدان میں نہیں نکلے۔ جو وہ 20 روپے آج تک 20 روپے اس کا وہ مثال موجود ہے، کوئی دیکھ کر اٹھا کر دیکھ سکتا ہے۔ یہاں پہ جو ہماری خدمت کے لیے، ہماری جو مسائل حل کرنے کے لیے جن لوگوں کی پوسٹیں کریٹ کی گئی، ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے کلیریکل سٹاف سے لے کر ڈی جی آفس سیکٹریٹ تک جائیں، آپ منسٹری کے سیکٹریٹ میں جائیں، وہاں تک جو ہماری لوگوں کے مسائل حل کرنے کے لیے لوگ بٹھائے ہوئے تھے، وہی ہمارے جو ہے نا وہ نظام کو وہ کھا گئے، وہی ہمارے حقوق کھا گئے، چاہے وہ انفرادی طور پر ہمیں کھا رہے ہو۔ کسی کا بھی یہاں پہ ڈاکٹر کمیونٹی بیٹھی ہوئی ہے، یہاں پہ سٹاف نرسز بیٹھے ہوئے ہیں، پیرامیڈکس بیٹھے ہوئے ہیں، جن لوگوں کے بل ہوتے ہیں ان کے ساتھ کیا کچھ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہاں پہ کرپشن کے نام پہ دیا جاتا ہے، ہمیں پیسے دینے پڑتے ہیں، چاہے مظفر آباد میں کام ہو یا کوٹلی میں ہو، چاہے لوکل سطح پہ ہو، لیکن ہمیں ان کو پیسے دے کر منتیں کروا کے، ہمیں سفارشیں کروا کے ان سے کام لینے پڑتے ہیں، لیکن پھر بھی کرپشن، یہ وہی تو نظام ہے، کہیں پہ نہیں لکھا ہوا کہاں سے آپ یہی جو آپ کا کنسٹیٹیوشن ہے، یہی آپ کو یہ فنڈامنٹل رائٹ دیتا ہے کہ یہ لوگ آپ کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے مسائل کے حل کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں کون ہوتا ہوں؟ مجھے کیوں آ کے کوئی کہے گا کر کے میرے بل نہیں ہوئے، میرا کام نہیں ہوا؟ اس کا کام تو یہ کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کس
اس چیز کی تنخواہ لیتے ہیں. تو اسی لیے یہ جو سسٹم ہے یہ اس کے سارے متاثرین ہے. یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے. سرمایہ دارانہ نظام کیا ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. جو ان لوگوں کی جو بزنس کمیونٹی اور فورس کلاس کے لوگ ہیں, وی آئی پیز لوگ ہیں, ان کی اولادوں نے کون سی محنت کی ہے؟ وہ لاکھوں کروڑوں روپے لے کر گھوم رہے ہیں. ہمیں لینا ہوگا جو اس ملک کا جو ایک سرمایہ ہے وہ اٹھا کے ایک طبقہ جو 5% ہے وہ اٹھا کے اپنے پاس رکھ لے, تو نیچے ہمیں کہا جائے کہ آپ محنت کریں, آپ محنت کریں. وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے, بوریاں پڑی ہوئی ہے وہاں پہ, وہ وہاں سے نیچے آئے گا تو ہمیں محنت کشوں کو ملے گا نا. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے جب بوریاں یہ ایک آٹے کی بوری ہے جو سب پہ تقسیم ہونی ہے, وہ سب کا حصہ ہے اس میں, تو وہ وہاں پہ دو بندے اٹھا کے انہوں نے چھت پہ رکھا ہوا ہے. نیچے ہمیں کہا جا رہا ہے کہ محنت کریں, وہ نیچے آئے گا, ہم میں تقسیم ہوگا تو ہماری بھوک مٹے گی. ہمیں پتا ہے وہ ہمارا حصہ ہے. جب یہ وسائل بنے, یہ سسٹم بنا, تو اس میں وہ ہمارا حصہ ہے. ہمیں اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے. وہ 5% لوگ جو ہیں, وہ 5% لوگ, وہ ہمارے وسائل, وہ ہمارا پیسہ, یہ سرمایہ دارانہ نظام ہے جس کی میں بات کرتا ہوں تو لوگوں کو تکلیف بھی ہوتی ہے. وہ سرمایہ دارانہ نظام وہ پیسہ اٹھا کے بوریاں باندھ کے کسی نے بینکس میں, کسی وہ جس لیول پہ ہے اس لیول پہ اس نے رکھا ہوا ہے, کسی نے اپنے بینکس میں, کسی نے سوئس بینک تک اٹھا کے رکھا ہوا ہے پیسہ. وہ پیسہ اس ملک میں ہوگا, اس زمین پہ ہوگا تو مجھے اور آپ کی محنت کشوں کو ملے گا, مزدوروں کو ملے گا. نہیں جی آپ محنت کر لیں, آپ ویسے 24 گھنٹے یہاں پہ لوگ 24 گھنٹے ہم ڈیوٹی دینے کے لیے تیار ہیں, آپ 24 گھنٹے محنت کر لیں, لیکن آپ کو وہ حصہ نہیں مل سکتا کیونکہ وہ قابض بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ان کے برابر نہیں پہنچ سکتے, اس ویگو پراڈو کے برابر نہیں پہنچ سکتے کیونکہ انہوں نے وہ اٹھا کے اوپر رکھا ہوا ہے. جب وہ نیچے آئے گا تو ہم محنت کشوں کو ملے گا. اس کے لیے انہوں نے طرح طرح کے سسٹم بنائے ہوئے ہیں. الیکشن میں دیکھیں آپ, الیکشن میں تو کوئی جا ہی نہیں سکتا غریب بندہ. پیسے والے آ رہے ہیں, پیسے والے سارے لوگ آ رہے ہیں, ان کی انٹری سے یہ ہو رہا ہے کہ غریب اور دب رہا ہے. وہ اپنے وسائل اور اپنے معاملات کی پروٹیکشن کے لیے آ رہے ہیں, پروٹیکٹ ہو رہے ہیں وہ. اور ہمیں کہا جا رہا ہے کہ محنت کریں جی, مزدوروں کو محنت کریں جی, عوام کو محنت کریں جی. کہاں پہ محنت کریں؟ یہاں پہ کوئی موجود ہوگا تو ہمیں محنت کریں گے. اور اسی کے ساتھ ہم یہ جمہوریت کے نام پہ جو ڈرامہ ہے, دیکھیں ہم نے سیاہ پٹکیاں باندھ کے ایک سیولائزڈ کمیونٹی کی طرح ہم نے اسٹرائک کی, تو یہ ان لوگوں کے لیے تھی. ان لوگوں کو میں کہنا چاہتا ہوں یہ لوگ ہم سے ہیں, ہم ان سے, ہم کوئی فرشتہ ہم اوپر سے نہیں اترے ہوئے, ہم ان میں سے اتر کے آئے, ان کی خدمت کے لیے یہاں پہ بھرتی ہوئے ہیں. آپ یہاں پہ ہم نے سیولائز طریقے سے گئے. اب پینڈیمک میں, کرونا میں بہت دوسری طرح سے لوگ, ہمارے لوگ بھی بہت قربانیاں دے چکے ہیں. غریب بہت مشکل سے سفر کر چکا ہے, اور بہت یہ دیکھیں ایک ایک دن کی اس کی 5-5 ہزار روپے کی ٹریٹمنٹ ہے. تو وہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ وہ آگے ایسے معاملات سے گزر رہے ہیں تو ہم ان کو مزید ایسی صورتحال میں ڈالیں. اور پھر نہیں ہوا, پھر ہم ٹوکن اسٹرائک میں گئے. یہ بھی یہاں پہ کوئی مثال نہیں ملتی, کوئی اسٹرائک ملتی ہے جس نے ٹوکن اسٹرائک کی ہے. یہ ہماری ذہانت اور ہماری سیولائزڈ ہونے کا ایک بہت بڑا ثبوت تھا کہ ہم نے اس کو لے کر ایک سیولائزڈ اور لوگوں کو مشکل میں ڈالے ہوئے. ہمیں لوگوں کا احساس ہے, لیکن وہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگوں کو کوئی احساس نہیں ہے. مہنگی ہیں, ہر چیزیں مہنگی ہو رہی ہیں, چاہے مزدور ہو یا جو مرضی ہو. تو اسی سلسلے میں اب حالات ایسے ہو گئے کہ ہمیں فل اسٹرائک کی طرف جانا پڑا. تو اسی کے ساتھ چونکہ ٹائم بھی کم ہے, اسٹیٹ سیکرٹری صاحب کا سائن مجھے یہی لگ رہا ہے کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ چونکہ ہوں, تو یہ ہے کہ آپ اسی تسلسل کے ساتھ آگے بڑھتے رہیں. ہم مرکز کی قیادت کو اسٹیٹ کی وزارت سے پورے جوش و جذبے کے ساتھ, اسی فل انرجی کے ساتھ ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کا ہر ایک فیصلہ انشاءاللہ ہمیں پتا ہے کہ آپ کا ہر ایک فیصلہ ہماری کمیونٹی اور ہمارے لوگوں کے حق کے لیے ہوگا. ہم اسے 100% انڈورسمنٹ کریں گے. فل اسٹرائک ہو, جس طرح کی اسٹرائک ہو, ہم تیار ہیں انشاءاللہ. اور یقین رکھیں آپ کامیابی آپ کیا, اور آپ کو ہمیشہ تاریخ لکھے گی. آپ کا ہمیشہ آپ کا ضمیر جو ہے وہ آپ کو بلند رکھے گا, آپ کے ساتھ بلند رکھے گا. میں اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا. تھینک یو.